الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم سیدنا نبینا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ضمن میں یہ تیسری نشست ہے اور آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ شعراء کی آیات کریمہ کے تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مزید پہلوؤں سے متعارف ہوں گے۔ آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 104 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسائے دعوت کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کس انداز میں اللہ کی طرف بلایا، اور پھر ان آیات میں اللہ رب العزت کا تعارف ہے اور چند دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کی صورت میں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ تو آئیے ان آیات کا مطالعہ کریں۔ تو ان آیات کے مطالعہ سے پہلے بطور تمہید یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سیرت کے مابین بہت سی مماثلتیں، مقاربتیں اور موافقتیں موجود ہیں۔ اس سورہ شعراء کے آغاز میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد، تڑپ اور جستجو کا ذکر فرمایا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو بطور اطمینان اور تسلی اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں چند حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامان تسلی ہو۔ تو جملہ ان حضرات انبیاء علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ جس طرح یہ قریش مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کی دعوت توحید کو ٹھکرا رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو بھی نبی رسول یہ دعوت لے کر آیا اسے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو سورہ شعراء میں اس واقعہ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل ذکر ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ان پر ابراہیم کا ذکر کیجئے، خبر پڑھیے، یعنی آپ کے جو مخالفین ہیں اور آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، اسے قبول نہیں کر رہے، ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیجئے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم عظیم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پس انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ کہ یہ جو مورتیاں ہیں اور یہ بت ہیں یہ ہمارے معبودان ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ لہا عاکفین، لہا یعنی یہ جار مجرور پہلے ذکر کیا تو اس میں معنی تخصیص یا حصر پایا جاتا ہے کہ ہم تو انہی کے لیے وقف ہیں، دن رات ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے ان سے ایک سوال کیا، کیا جب تم پکارتے ہو یہ تمہاری دعا کو، پکار کو سنتے ہیں، یا تمہیں کوئی نفع نقصان دیتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، تین چیزیں عقلی طور پر ان کے سامنے رکھیں۔ جو تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری اس پکار کو سنتے ہیں، یا تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، یا تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں؟
تو عقلی طور پر ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاجواب کیا. پھر انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہی پہلی قوموں کا جو گھسا پٹا جملہ، قالوا بل وجدنا آباءنا لها قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. کہا کہ بھئی ہم تو اپنے باپ دادا کو ایسے دیکھتے آ رہے ہیں، وہ بھی ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو ہم ان کی روش پہ چل رہے ہیں. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین. کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، پوج رہے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، بے شک یہ میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے. یعنی ان آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف عقیدہ توحید کی دعوت کو پیش کیا لاجیکلی انداز میں، عقلی انداز میں، بلکہ اعلان برات بھی کیا کہ میں تم اور تمہارے معبودان باطلہ سے اعلان برات کرتا ہوں، یہ سب لوگ میرے دشمن ہیں. یعنی ان کے ساتھ اظہار دشمنی کر دیا کہ میں تمہارے اس عقیدہ شرک میں تمہارا ہم نوا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ میرا دوست ہے، وہ میرا سازگار ہے اور وہی میرا مددگار ہے. تو پھر باقی چند آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ذات باری تعالیٰ کا تعارف کروایا جس کی طرف بلانے کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین. وہ میرا رب العالمین ہے جو میرا ولی ہے، دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھلاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. تو ان چند آیات میں آیت نمبر 78 سے لے کے آیت نمبر 81 تک اللہ رب العزت کا بہت ہی جامع تعارف ہے کہ میں جس اللہ کو مانتا ہوں، جس کی عبادت کرتا ہوں، جس کی عبادت کے لیے میں تمہیں پکارتا ہوں، بلاتا ہوں، وہ ان صفات سے متصف ہے. اور جو ان صفات سے متصف ہو وہی معبود برحق ہو سکتا ہے. سب سے پہلے کہ اس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھلاتا ہے. تو انسان کی خلقت کے بعد اس کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہدایت ہے. اسی لیے ہدایت کا سوال ہر مسلمان کو ہمہ وقت کرنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم. اور فرمایا وہ اللہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی وہ میرا اللہ خالق مالک رب العالمین، اس نے مجھے پیدا کر کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے میری بنیادی ضروریات کو پورا کیا ہے. مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. تو خیر اور شر کا حقیقی خالق اللہ رب العزت ہے. لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شر یعنی مرض کی نسبت اپنی طرف کی ہے، احترام تعدباً، اور شفا جو خیر ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور سورہ فاتحہ میں ہے أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا. یعنی خیر اور نعمتوں کا ذکر اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، اور غضب اور جو نعمت کے الٹ ہے، خیر کے الٹ ہے شر، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں. تو یہ ایک ادب ہے، احترام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. تو جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ مجھے موت دے گا
پھر مجھے زندہ کرے گا. یعنی میرا رب ان طاقتوں قدرتوں کا مالک ہے، اور تم بے جان اور ایسے پتھروں کی بتوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ سنتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. والذی اطمع، اور وہ مجھے زندہ کرے گا، یعنی کل قیامت کے دن وہ مجھے نشر کے موقع پر اٹھائے گا. تو وہ اللہ جو تخلیق پر قادر ہے، موت زندگی اس کے اختیار میں ہے، شفا اس کے اختیار میں ہے، تو انسانوں کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا ذمہ اس کے سپرد ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میرا تو وہ رب ہے. تو کیا میرے اس رب کی کچھ صفات تمہارے ان معبودان باطلہ میں ہیں؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور مزید فرمایا کہ وہ میرا رب ہے جس سے میں تمنا رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن مجھے میری خطا بخش دے گا. تو اور آگے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ ان الفاظ کو یاد کریں. بہت ہی جامعیت معنویت سے معمور ہیں. رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملائیے. رب حب لی حکم سے کیا مراد ہے؟ یعنی قوت فیصلہ اور معاملہ فہمی، اور پھر جو میں فیصلہ کر لوں اسے نافذ کرنے کا اختیار، یہ ساری چیزیں اس جملے میں آتی ہیں. رب حب لی حکما، کہ اللہ مجھے حکم عطا کیجئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملائیے. صالحین، صالح ان کی جمع ہے. یہ بہت ہی جامع صفت ہے اس انسان کے لیے جو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو، اخلاق میں، کردار میں، ظاہر میں، باطن میں، حضر میں، سفر میں، جلوت میں، خلوت میں، وہ اللہ کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ راست باز ہو، اور اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کی حرکات و سکانات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو. تو یہ مقام صالحیت بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے مسلمان حالت میں فوت کیجئے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملائیے. یعنی وہ یوسف علیہ السلام جن پر اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتوں کی، برکتوں کی برکھا نازل فرمائی تھی، وہ بھی آخر میں یہی دعا کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ دنیا میں اور آخرت میں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا جو کہ صالح ہوں، نیک ہوں. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والی نسلوں میں میرے لیے سچی ناموری کو رکھنا، یعنی میرا تذکرہ خیر میرے مرنے کے بعد بھی ہو. تو اس میں علماء نے یہ بھی حکمت بیان کی ہے کہ انسان اگر یہ خواہش کرے کہ اس کی موت اور اس کی وفات کے بعد اس کی یادیں اچھے انداز میں رہیں، لوگ اس کا اچھے انداز میں ذکر کریں، تو یہ چیز بھی دوسروں لوگوں کے لیے ترغیب اور ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے. مثلا کسی آدمی کے بارے یہ مشہور ہو جائے کہ وہ بڑا سخی تھا، والدین کا فرما بردار تھا، غریبوں مسکینوں کے لیے وہ بہت ہی کشادہ دل تھا، تو یہ اس کا تذکرہ خیر دوسرے لوگوں کے لیے ترغیب اور ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ اس کے اعمال نامے میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی عمدہ یہ دعا کی ہے کہ اللہ جو میرا تذکرہ ہے، میری ناموری ہے، یہ آنے والی نسلوں میں محفوظ رہے. اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی ہے، اور ہمارا جو دین اسلام ہے اس کے بہت سی اس کی عبادات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا حصہ ہیں. بالخصوص حج اور عمرے کی عبادات، قربانی کا عمل اور نماز جس میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور یہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اے میرے رب مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے بنا. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دنیا اور آخرت دونوں میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی میرا تذکرہ خیر ہو اور آخرت میں بھی مجھے جنت عطا فرمانا. اور یہاں والد کے لیے دعا کی کیونکہ انہوں نے سورہ مریم میں جو واقعہ بیان ہوا کہا تھا استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے. تو لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ مشرک اور دشمن حق کے لیے دعائے مغفرت کرنا صحیح نہیں ہے تو انہوں نے اس دعا سے رجوع فرما لیا تھا جس کا تذکرہ سورہ توبہ میں موجود ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے. تو ان آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پلاننگ اور ان کی بالغ نظری اور ان کی مستقبل کی تخطیط کے پہلو سامنے آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اور ان کو جو اعزازات عطا کیے ہیں تو وہ اس کے باوجود اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کرنا، مجھے جنت نصیب فرمانا اور میری آخرت دنیا سے بہتر ہو. اور یہ بھی فرما دیا کہ آخرت کا دن ایسا ہے کہ جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا. یعنی قیامت کے دن اسی شخص کی اولاد اور مال فائدہ دے گا کہ جو اللہ کی اطاعت میں انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی اطاعت میں اس نے مال صرف کیا ہوگا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اور بڑے عجیب خوبصورت انداز میں جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچا ہے ان آیات میں، اور متقی لوگوں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی اور گمراہ لوگوں کے لیے بڑھکتی آگ ظاہر کر دی جائے گی. یعنی قیامت کا دن اس کی بڑی ہولناکیاں ہیں اور اس کے جو شدائد مصائب ہیں وہ انسان یاد کرے تو گناہوں سے بچ سکتا ہے. اسی طرح جو آخرت میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اگر اس کا بھی تذکرہ ہو، اس کا بھی تصور ہو تو انسان مزید نیکی کی طرف راغب ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں کہ جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے اس کا وصف نہیں سنا اور کسی قلب بشر پر اس کا تصور تک نہیں آیا. تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو جنت کی طرف لے جائے اور ہر اس عمل بد سے محفوظ رکھے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. یہ بڑی جامع دعا ہے. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اسی طرح جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ اس دعا میں بھی ہے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. وقیل لهم اینما کنتم تعبدون
من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجتے تھے اللہ کے سوا، هل من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنا بچاؤ کرتے ہیں؟ پھر فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ اور تمام گمراہ لوگ اس میں اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آیات میں بھی شرک اور شرک کے انجام بد سے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ وہ دن آنے والا ہے، جنت قریب ہوگی اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی، اور اس وقت مشرکین اور ان کے معبودان باطلہ کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ مشرکین جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ اور شیطان کے تمام لشکر منہ کے بل جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ قالوا وهم فیہا یختصمون، وہ کہیں گے جب کہ وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی مشرک بھی اور وہ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی وہ بھی اعتراف کریں گے اور وہاں اقرار جرم کریں گے کہ ہم تو واضح گمراہی میں تھے، ہم جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے۔ فما لنا من شافعین، ہائے اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے یا کرنے والے ہیں، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی دلی دوست ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمارے لیے واپس جانے کا ایک موقع عطا ہو جائے تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ تو ان آیات کا ملخص یہ ہے کہ کل قیامت کے دن مجرم، گنہگار، مشرک، کافر یہ کف افسوس ملتے ہوئے نظر آئیں گے اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اور ان کا کوئی دلی جگری دوست نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، سزاؤں سے بچ جاتا ہے کسی سفارش کی وجہ سے اور کسی دوست کی نصرت مدد کی وجہ سے، لیکن یہ دنیا کے سہارے آخرت میں جواب دے دیں گے اور اس وقت انسان لاچار بے بس ہوگا اور اس وقت اسے کف افسوس ملنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور وہ خواہش کریں گے کہ کاش ایک بار دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تاکہ ہم عقیدہ توحید کو اپنائیں، ایمان کو اپنائیں اور ہم شرک سے اعلان برات کرتے ہیں، لیکن یہ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ان فی ذلک لآیہ، اور بے شک اس میں یقین عظیم نشانی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت میں اور قوم کو توحید کی طرف بلانے کا جو انہوں نے انداز اختیار کیا اور پھر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جو حقائق رکھے، اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی قوم کی تکالیف اور قوم کی مخالفتوں کے سامنے آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیں، گھبرائیں مت اور آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آ چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ آپ ذہن میں رکھیں، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں کی اکثریت ایماندار نہیں، ایمان لانے والی نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ہمیشہ حق اور اہل حق
قلت میں رہے اور زیادہ تر اکثریت ان لوگوں کی رہی جو اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کے سرکش رہے. لیکن ہمیشہ اللہ رب العزت نے توحید، اہل توحید کو سرخرو کیا، اور جن کے دلوں میں تقوی، خوف خدا، ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتے. وقتی طور پر مسائل، مشکلات، ظلم و استبداد کے واقعات، مظاہر سامنے آتے ہیں، لیکن والعاقبۃ للمتقین، ہمیشہ جو انجام خیر ہے، انجام کار ہے، وہ ان لوگوں کے حق میں ہوتا ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت جاگزین ہوتی ہے، اور جن کے سامنے فکر آخرت ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ دنیا کو اس انداز میں گزارتے ہیں کہ ان کی آخرت بہتر ہو جائے. تو سامعین کرام، قرآن کریم کے اس مقام میں ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سے اسباق دروس ملتے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلایا، عقلی اور تاریخی دلائل ان کے سامنے رکھے، اللہ رب العزت کا تعارف پیش فرمایا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف بلائے اور اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تو وہ ان لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف بھی رکھے، اللہ کی ان صفات کا تذکرہ فرمائے کہ جن ایسی صفات جن میں کوئی اور اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، موت و حیات اور ہدایت دینا، شفا دینا، تو یہ اللہ کی بلند و بالا صفات ہیں. اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. بالخصوص یہ دعائیں ابراہیمی بڑی جامع ہے. رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. تو ان دعاؤں میں دنیا کی بہتری کا سوال ہے، آخرت کی بہتری کا سوال ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری آخرت دنیا سے بہتر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالتوحید فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے عقائد کو، افکار و نظریات کو شرک، خرافات کی آلودگیوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.